سورہ یوسف آیت نمبر 25 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واستبق الباب، اور وہ دونوں یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی دوڑے دروازے کی طرف، اور آگے آگے یوسف تھے اور برائی سے بچنے کے لیے پیچھے پیچھے عزیز مصر کی بیوی تھی جو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ان کو پکڑنا چاہتی تھی۔ اس نے پیچھے سے قمیص پکڑ لی، وقدت قمیصہ من دبر، اور اس عورت نے یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھاڑ دی اور یوسف علیہ السلام دروازے سے باہر نکل گئے۔ زلیخا بھی پیچھے آ رہی تھی اور پایا ان دونوں نے اس عورت کے خامد اور آقا کو یعنی عزیز کو دروازے کے پاس وہ سفر سے واپس آئے تھے۔ تو جب زلیخا نے اپنے خامد کو دیکھا تو وہ فوراً یعنی کہ پینتر بدلا، الٹا یوسف علیہ السلام کو قصوروار ٹھہرانے کی کوشش کی۔ تو قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کہنے لگی نا کیا سزا ہے اس کی جو ارادہ کرتے تیری بیوی کے ساتھ برائی کا، الا ان یسجن، مگر یہ کہ اس کو قید کیا جائے، او عذاب علیم، یا کوئی اور سزا ہو دردناک یعنی پٹائی وغیرہ کی جائے۔ اس موقع پر اگر یوسف علیہ السلام خاموشی اختیار کرتے تو عورت کی بات کی تصدیق ہو جاتی، لہٰذا آپ نے اپنی صفائی کا حق استعمال کیا۔ قال، کہا یوسف علیہ السلام نے، ہی راوتنی عن نفسی، اس عورت نے مجھے پھسلانا چاہا میری خواہش کے بارے میں، یعنی مجھے برائی پر آمادہ کرنا چاہتی تھی، میں نے دوڑ لگا کر اپنی عزت بچائی، اور یہ جو کچھ کہہ رہی ہے غلط ہے، یعنی کہ اس کا بیان حقیقت کے خلاف ہے۔ اب فیصلہ کس طرح ہوگا؟ وہ کہتی ہے کہ میں سچی ہوں، اور یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سچا ہوں۔ جب عزیز مصر کے لیے حقیقت حال معلوم کرنا مشکل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے انتظام فرمایا، وشہد شاہد من اہلہا، اور گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے یعنی کہ اس عورت کے خاندان کے لوگوں میں سے۔ اور کیا گواہی دی؟ فرمایا ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر ہو یوسف علیہ السلام کی قمیض پھاڑی گئی سامنے سے آگے سے، فصدقت، تو زلیخا سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اقدام کیا، وہ بچنا چاہتی تھی۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر ہے یوسف کی قمیض پھٹی ہوئی پیچھے سے، فَكَذَبَتْ، تو وہ عورت جھوٹ کہتی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہیں، وہ بھاگ رہے تھے۔ تو زلیخا نے پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی اور قمیض پھاڑ دی۔ تو یہ جو ہوتے ہیں نا قرائن کی شہادت ہی، قرائن کی شہادت سے قطعی فیصلہ تو نہیں ہو سکتا تھا، البتہ فیصلہ کرنے میں مدد مل سکتی تھی، کیونکہ فیصلہ کا مدار گواہی ہے اور قطعی فیصلہ گواہی پر ہوتا ہے نا، تو البتہ علامتوں سے فیصلے میں مدد ضرور مل سکتی ہے، اور اگر گواہی کسی کے پاس نہ ہو تو کئی دعوے دار ہوں، پھر فیصلہ جو علامات اور قرائن سے ہو سکتا ہے۔ مثلا تابع تابعین کے دور میں قاضی ایاز کے پاس یعنی کاتی ہوئی اون یا روئی کی ایک وہ الٹھی لائی گئی تھی نا، جس کی ملکیت کے دعوے دار دو عورتیں تھیں۔ تو قاضی صاحب نے دونوں عورتوں کو ایک ایک کر کے بلایا، پوچھا کہ یہ سوت تم نے کس چیز سے لپیٹا تھا؟ تو ایک عورت نے کہا نا کہ روٹی کے ایک ٹکڑے پر لپیٹا تھا، دوسری نے کہا کہ اخروٹ کے دانے پر لپیٹا تھا، یعنی کہ اٹھی کو آخر تک کھولا گیا، اور اس میں سے جس عورت کے بیان کے مطابق چیز نکلی نا اس کے حق میں فیصلہ دیا گیا۔ تو گویا یہ فیصلہ بھی علامت پر تھا۔ قرائن کی یہ شہادت عزیز مصر کو پسند آئی، فلما رأى قمیصہ قد من دبر، تو پس جب دیکھا عزیز مصر نے اس کی قمیض کی پھاڑی گئی تھی پیچھے سے، تو قال، کہنے لگا، انہو، کہ بے شک، من کیدکن، بے شک یہ تمہارے فریبوں میں سے ہے، یعنی تیرا بیان جھوٹ پر مبنی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کیدکن عظیم، بے شک تم عورتوں کے فریب کاریاں بہت بڑی ہیں۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں یہ گواہی دینے والا ایک شیر خوار بچہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی تھی، اس نے یوسف علیہ السلام کی صداقت کی گواہی دی تھی۔ بہرحال بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بچوں نے یعنی کہ گھوارے میں گفتگو کی تھی۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے اپنی نبوت کی گواہی دی، اس میں والدہ کی پاک دامنی بھی ہوگی ہے، اور دوسرا ایک راہب تھا جس کا نام جریج تھا، وہ بڑا نیک اور پارسا آدمی تھا۔ ایسے شخص کے دشمن بہت سے فاسق فاجر شیطان کے پیرو لوگ ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ ایک عورت کے ہاں بچہ ہوا اور جس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی، اس سے لوگوں نے پوچھا یہ بچہ کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ جریج راہب کا ہے۔ تو لوگ اٹھے، جریج کے پاس گئے اور اس کو برا بھلا کہا، تو نے یہ حرکت کی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے وہاں لے چلو، وہ عورت اور بچہ کہاں ہے؟ تو وہاں گئے، جریج نے لاٹھی بچے کے سینے پہ رکھ کے کہا کہ بتا بچے تیرا باپ کون ہے؟
تو اس نے بول کر بتایا کہ فلاں چرواہا ہے، تو اب لگے ان سے اپنی زیادتی کی معافیاں مانگنے، تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میری والدہ نے بدوا دی تھی، وہ پوری ہوگی۔ بہرحال بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی کہ اس نے اپنے بیٹے کو آواز دی، وہ اپنے عبادت خانے میں تھا، کہنے لگی کہ جریج جریج، تو کہا یا اللہ میں کیا کروں، نماز پڑھوں یا مانگ کا جواب دوں؟ 3 مرتبہ والدہ نے آواز دی مگر اس نے جواب نہ دیا، نماز پڑھوں یا والدہ کا جواب دوں؟ بالآخر والدہ نے تنگ آ کر بد دعا دی، یا اللہ جریج اس وقت تک نہ مرے جب تک کنجریوں کا منہ نہ دیکھ لے کسی بے حیا کا۔ تو فرمایا کہ میری والدہ کی بد دعا پوری ہوگی۔ اور تیسرا ایک بچہ تھا جو اپنی ماں کا دودھ پیتا تھا، ادھر سے ایک آدمی بڑی خوبصورت خوش لباس گزرا اور ماں نے کہا اے پروردگار میرے بچے کو بھی ایسا ہی بنانا، تو بچہ بول پڑا کہ پروردگار مجھے ایسا نہ بنانا۔ ابن ماجہ مستدرک حاکم میں 4 بچوں کے بولنے کا ذکر آیا، اس میں یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے والے بچے کا بھی ذکر ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ میرا یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی ایک شیرخوار بچے نے دی، ایسا نہیں تھا جیسا کہ مودودی صاحب کی تفسیر میں ہے، ممکن ہے کہ گواہی دینے والا ایک جج، ایک مجسٹریٹ ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تفہیم القرآن۔ اس کا مطلب یہ بنے گا کہ وزیر اعظم صاحب جج یا مجسٹریٹ کے پاس گیا ہوگا، میری بیوی کا یہ حال ہے، تو یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ بلکہ یہ بات تو عقل کے خلاف ہے۔ کوئی جج یا مجسٹریٹ کو جا کے کہے نا کہ میری بیوی کا یہ معاملہ ہے، تو اسی طرح مولانا مودودی صاحب کی یہ بات آئی تھی، ان کی یعنی کہ ان کی جو تفسیر ہے اس میں میں نے پڑھا کہ جیسا کہ حدیث میں آپ بھی سن چکی ہیں، یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی فریب کاری کے متعلق فرمایا کہ تمہاری مکاری بہت بڑی ہے، جبکہ شیطان کے متعلق فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطانوں کی مکاری تو کمزور ہے، اس لیے عورتوں کی مکاری سے یعنی آدمی ہوشیار ہے۔ بہرحال عزیز مصر نے اپنی بیوی کے خلاف فیصلہ دیتے ہوئے فرمایا یوسف عائز عن ھذا، اے یوسف علیہ السلام اس معاملے سے درگزر کرو، معاف کر دو، چھوڑ دو۔ ادھر اپنی بیوی سے کہا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، اے زلیخا تو معافی مانگ اپنے گناہ سے، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے، غلطی کا ارتکاب تو نے کیا۔ یوسف علیہ السلام پر غلط الزام لگایا اور پھر خود جج بن کے اس کو سزا دلوانے کا بھی حق ہے۔